بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي قد أفلح من هدي طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وقنعه اللہ بما آتاہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو اور ہماری دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ترمذی، حاکم اور دیگر مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور اس حدیث کے معنی اور مفہوم کی حدیث صحیح مسلم بھی موجود ہے. ہم نے جو پڑھی ہے اس حدیث کے راوی ہیں، جو حدیث پڑھی اس کے راوی ہیں فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ. فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک موقع پر ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ طوبیٰ لمن ہدی للاسلام ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. قد ہدی للاسلام، طوبیٰ لمن ہدی للاسلام. طوبیٰ کے دو معنی آتے ہیں. یہ حدیث کا ترجمہ پہلے سن لیں. طوبیٰ لمن ہدی للاسلام، طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی. ورزق کفافا، اور اللہ نے اس کو رزق کفاف دے دیا. نمبر 3 وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے اس کو جتنا دیا اس پر اسے قناعت کرنے کی توفیق اللہ نے عطا کر دی. جس شخص کو 3 چیزیں ملیں اس کے لیے طوبیٰ ہو. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 رزق کفاف، نمبر 3 قناعت. یہ 3 بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں اور یہ سب کو نہیں ملتی. اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے. یہ جو قسمت والے، نصیب والے ہوتے ہیں، اللہ صرف ان کو دیتا ہے. فرمایا طوبیٰ کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جو جنت کے سینٹر میں بالکل ہے، اس کا نام ہے طوبیٰ، جس کا تذکرہ قرآن میں طوبیٰ لہم وحسن مآب. طوبیٰ یعنی جنت کا وہ طوبیٰ نامی درخت اس شخص کو ملے جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، اسلام، رزق کفاف اور قناعت. اس کے لیے طوبیٰ کی دعا دے، اللہ اس میرے امتی کو طوبیٰ دے دینا. اس
کا مطلب ہے کہ وہ انسان ضرور جنت میں جائے گا. کیوں؟ وہ درخت ہی جنت میں ہے اور جنتیوں کو ملے گا. تو گویا کہ 100% جنت کی بشارت اور گارنٹی دے رہے ہیں نبی صاحب. نمبر 2، توبہ کا معنی آتا ہے عربی زبان میں دعا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے، رنج و الم سے اللہ آپ کو بچائے. اس کو توبہ کہا جاتا ہے. عرب میں پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے؟ کہتا طیب، اسی سے ہے، بہت اچھا. تو گویا کہ دنیا اور آخرت میں خوشگوار زندگی کی نبی علیہ السلام بشارت سنا رہے ہیں. دنیا میں بھی عیش اور دنیا میں بھی خوش، قبر میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش. یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں گی. یہ توبہ کا 2 معنی ہوا، ایک تو جنت اور دوسرے صحت کی، عافیت کی، خوش نصیبی کی بشارت. دعا ہے اللہ کے رسول کو، توبہ اللہ اسے خوش رکھے، ہر موقع پر اللہ اس کی رہنمائی کرے، خوش رکھے. صحت، عافیت، مال، اولاد، ہر وقت اللہ اس کو خوشی کے حالات دیتا رہے. یہ تو ہے توبہ کا مطلب. اب وہ تینوں معنی جو ہیں ان کو سمجھنا ہے. توبہ لمن ہدی الاسلام، جس کو اللہ اسلام دے دے. اسلام سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا مسلمان گھر میں پیدا ہونا، یا بچپنے میں استاد نے کسی نے کلمہ پڑھا دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد، اتنا ہی کافی ہے؟ یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہاں اسلام کا جو 2 معنی آتا ہے، ایک تو ہے کلمہ پڑھ کے اس دین میں داخل ہو جانا، اور دوسرے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پر پورے عمل کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا. یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے. کیا مطلب ہے؟ توبہ لمن ہدی الاسلام، اللہ میرے اس امتی کو خوش رکھے، یا وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنے، اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا کر دیں. اس سے اب ذرا غور کریں. ایک انسان، آج مسلمان 2 طرح کے ہیں، کلمہ پڑھنے والے 2 طرح کے ہیں. ایک تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قسم تو کلمہ پڑھ لیے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے مسلمان رکھا، رمضان میں نماز پڑھ لیا، ہفتے میں جمعے کی نماز پڑھ لی، یا باقی سب کچھ کر رہے ہیں. مسلمان تو ہے لیکن اس شخص کو اسلام پر چلنے کی توفیق نہیں ملی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہے. یہ شخص، اس پر اس کا نفس غالب ہے، نفس امارہ، شیطان اس کو اپنے بہکاوے میں جکڑ لیا ہے. نہ نفس سے آزاد ہوا اور نہ شیطان سے اپنے آپ کو آزاد کرایا. کبھی ہفتے میں 1 دن جمعہ پڑھ لیا یا رمضان تک، اور کتنے ایسے جو بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے مسلمان ہیں لیکن اسلام پر چلنا نصیب نہیں، برائی جو مزہ آ رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے. اور دوسرے مسلمان وہ ہیں خوش نصیب جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ نے اسلامی گھر میں پیدا کیا، اسلام سے نوازا، اور
شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں. نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان ہیں. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں جو پیدا کیا ہے، اصل مقصد ہمارا دنیا کا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت اطاعت کرنا اصل مقصد تو دنیا میں آنے کا یہ ہے. پھر اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں ہیں اور دنیا ہی میں زندگی گزارنا ہے، تو اس مقصد کو مقصد تو ہے عبادت اور اطاعت، لیکن اب یہاں رہنے کے لیے رہنے کا سامان بھی، کھانے پینے کا سامان بھی کرنا پڑتا ہے. تو دوستو، یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور اطاعت کا حکم توفیق دی ہے. دعا دے رہے ہیں سچے حقیقی باعمل مسلمان کی، جو الحمدللہ اللہ نے فضل و کرم کیا کہ ان کو اسلامی احکام، روزہ نماز، منکرات سے بچنے، روزہ نماز کی پابندی کرنے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی، اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق دی ہے. یہ ہے خوش نصیب، ان کے لیے اللہ رسول دعا دے رہے ہیں. نمبر 3، وَرُزِقَ کِفَافًا. نمبر 2، دوسری نعمت اللہ نے اس کو رزق کفاف دیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو اتنا رزق حلال دے دیا ہے جس میں عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. بہت زیادہ مال و دولت سے نہیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی مسلط ان کے حق میں نہیں تھی کہ وہ ان کو اللہ رزق کفاف دے. اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اتنا زیادہ نہیں دیا ہے کہ دنیا داری مشغول ہو کر کے شریعت کی پابندی میں کوتاہی ہو. عزت کی زندگی گزار لیتے ہیں. یہ ہے رزق کفاف. اور نبی علیہ السلام نے اسی رزق کی بڑی تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین رزق یہ ہے جو رزق کفاف ہو. اور آپ دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا. اللہ میرے گھر والوں کو رزق کفاف دینا. اور اگر اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی ایسی مشغولیات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی عبادت، اطاعت اور شریعت کی پابندی میں رکاوٹ کریں. نمبر 3، اللہ نے ان کو قناعت عطا کی ہے. قناعت کا مطلب، قناعت بڑی بہترین چیز ہے. ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم قناعت کریں. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو مال، اولاد، حسن، جمال، جائیداد پراپرٹی دی ہے حلال طریقے سے، آپ نے کوشش کیا، بھاگ دوڑ کی، محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو محنتوں کے باوجود جتنی نہ رزق جتنا مال اور دولت دے دیا ہے اس پر آپ قناعت کریں، خوش رہیں کہ ہم نے تو کوشش کی لیکن اللہ نے میرے جتنے نصیب میں بہتر سمجھا اتنا ہم کو دے دیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے قناعت، اور یہ چیز بہت بڑی ہے. اسی سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی سورۃ النحل کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ان کو بڑا بڑی پاکیزہ زندگی، بڑی خوشگوار، بارونق، امن و امان اور سکون کی زندگی عطا کریں گے
جس مومن کو اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ قناعت کرنے کی توفیق نصیب کر دی، قناعت دے دیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن قانعا تکن اشکر الناس، اے ابو ہریرہ تم قناعت کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے بن پاؤ گے۔ تو یہ تین نعمتیں ہیں، ایک تو ہے شریعت کی پابندی، دین کی پابندی، نمبر 2 رزق کفاف، نمبر 3 قناعت۔ آپ نے میں نے فرمایا طوبیٰ، اللہ ہمیشہ خوش رکھے اسے، کامیاب بنائے دنیا اور آخرت، قبر اور حشر میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نعمتیں دے رکھی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان تینوں نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔